السلام علیکم، اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں روہیل انتخاب اور میں ثنا کیوان۔ سب سے پہلے نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر۔ بہت سے لوگ LOC پار کرنا چاہتے ہیں، پہلے اقوام عالم کے سامنے کشمیر کا مقدمہ لڑنے دیں، پھر میں جب بولوں LOC پار کر لیں۔ وزیر اعظم کا مظفر آباد میں جلسے سے خطاب، کہا مودی کان کھول کر سن لو، ایمان والا آدمی موت سے نہیں ڈرتا، جنگ ہوئی تو یہ آخری جنگ ہوگی، اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا۔ اقوام متحدہ میں دنیا کو بتاؤں گا کہ پاک بھارت جنگ ہوئی تو پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ بھارت کو منہ توڑ جواب دینے پر پاک فضائیہ کو خراج تحسین۔ مودی جتنا ظلم کر لے کامیاب نہیں ہوگا، کشمیری بوڑھوں، بچوں اور خواتین میں موت کا خوف ختم ہو گیا، 40 دن سے کشمیریوں کو گھروں میں بند کر رکھا ہے۔ وزیر اعظم کا خطاب، کہتے ہیں کشمیر کو اندرونی معاملہ کہنے کے بھارتی دعوے کو دنیا مسترد کر چکی ہے۔ مودی بچپن سے RSS کا رکن ہے، دلوں میں مسلمانوں کی نفرت بسی ہوئی ہے۔ بھارت میں سڑکوں پر گائے کا گوشت کھانے پر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، یہ سب پوری دنیا کے مسلمان دیکھ رہے ہیں۔ جب ظلم ہوا اور دنیا تماشا دیکھے تو لوگ انتہا پسندی کی طرف جاتے ہیں۔ پاکستان کا مظفر آباد میں کشمیریوں سے بھرپور اظہار یکجہتی، وزیر اعظم کی کال پر ملک بھر سے قافلوں کی عظیم الشان جلسے میں شرکت، شاہد آفریدی، شہزاد رائے، فاخر ساحر علی بگا اور دیگر شخصیات بھی مظفر آباد جلسے میں موجود۔ پاکستان اور کشمیر کے ترانے بجائے گئے، مظفر آباد کی فضائیں کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں سے گونج اٹھیں، ساحر علی بگا اور فاخر نے شرکاء کا لہو گرما دیا۔ رنگ ڈالی میری جنت جیسی ہے وادی، کب ختم ہوگی تیری بے شرمی۔ آج پاکستان کا وزیر اعظم کشمیریوں سے مخاطب ہے، کیا مودی اس طرح سری نگر میں جلسے سے خطاب کر سکتا ہے؟ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا سوال، بولے اگر مقبوضہ کشمیر کے حالات نارمل ہیں تو کرفیو اور ذرائع مواصلات پر پابندی کیوں عائد ہے؟ بھارت نے کس قانون کے تحت مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو پابند سلاسل کیا؟ مقبوضہ کشمیر میں عاشورہ کا جلوس نہیں نکالنے دیا گیا، کشمیریوں کے مساجد جانے پر پابندیاں ہیں۔ عمران خان کشمیریوں کی آواز بن کر اقوام متحدہ جائیں گے۔ یقین ہے کہ وقت آنے پر پاک فوج مایوس نہیں کرے گی، حق خود ارادیت ملنے تک کشمیریوں کی جدوجہد کی حمایت جاری رکھیں گے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر نے کہا، کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم ہونے کے بعد اب شملہ سمیت کسی معاہدے کی کوئی حیثیت نہیں، آزاد کشمیر کے لوگ LOC کراس کرنا چاہتے ہیں، مودی ہو یا کوئی اور ہمارے حوصلے پست نہیں کر سکتا۔ وزیر برائے کشمیری امور علی امین گنڈا پور بولے، مودی ہمیں مجبور نہ کرو ورنہ صفائے ہستی سے مٹ جاؤ گے۔ کشمیر پاکستان اور بھارت کے لیے فلیش پوائنٹ ثابت ہو رہا ہے، دو جوہری طاقتیں آمنے سامنے کھڑی ہیں۔ پاک بھارت ایٹمی جنگ دنیا کی توقع سے زیادہ ہولناک ہوگی، پوری دنیا لپیٹ میں آئے گی۔ وزیر اعظم عمران خان کا روسی ٹی وی کو انٹرویو، کہتے ہیں بھارت کے خلاف اقوام عالم صرف بیان بازی نہیں بلکہ عملی طور پر قدم اٹھائے، یہی وقت ہے دنیا اور اقوام متحدہ کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ تقسیم ہند سے مسئلہ کشمیر حل نہیں ہو سکا، بھارت کا مقصد کشمیری مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کرنا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلسل کرفیو کا 40واں روز، قابض فوج کی ریاستی دہشت گردی جاری، کشمیریوں کو نماز جمعہ پڑھنے سے بھی روک دیا گیا، کشمیری خوراک ادویات کے لیے تڑپنے لگے، بچے دودھ کے لیے ترس گئے، انٹرنیٹ سروس معطل ہونے سے طلبہ داخلے اور اسکالرشپ کے آن لائن فارم جمع کروانے سے محروم، لاکھوں طلبہ کا مستقبل داؤ پر لگ گیا۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد نہ ہونے کی قیمت کشمیریوں کی نسلوں نے اپنے خون سے ادا کی ہے۔
سلامتی کونسل کا اپنی قراردادوں کو نظر انداز کرنا ادارے کی ساخت پر سوالیہ نشان ہے۔ جنرل اسمبلی میں سلامتی کونسل کی کارکردگی پر مباحثے میں ملیہ لودھی کا خطاب کہتی ہیں مقبوضہ کشمیر میں انسانیت سوز مظالم اور کرفیو ختم کروانے میں سلامتی کونسل کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں، جبری گرفتاریاں اور پیلٹ گنز کا استعمال بھی رکوانا ہوگا۔ مسئلہ کشمیر بھارتی مظالم اور سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد نہ ہونے کی واضح نشانی ہے۔ رکھیے، پتے رکھیے اور گائے کا گوبر 1.5 فٹ اوپر لیئر لگا دیجیے تو آپ ریڈیشن سے بچ جائیں گے۔ گائے کا گوبر لیپ لے تو ریڈیشن سے بچ سکتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل بچ سکتے ہیں۔ یہ ویگیانک ستیہ ہے، یہ ناسا کا ریسرچ ہے، میں بتا رہا ہوں۔ اب تو امریکہ اتنے بھیانک بنکر بنا رہا ہے، بہت کاسٹلی ہوتے ہیں، اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ہمارے یہاں سے گوبر ایکسپورٹ کیا جائے گا وہاں سے۔ آدھا کلو گائے کا گوبر اگر یہ کھا لیں تو دماغ بھی بڑھتا ہے سر۔ یہ غلط بات ہے۔ گائے کا گوبر جسم پر مار لیا جائے تو ایٹمی حملے سے بچ سکتے ہیں۔ ایک اور انتہا پسند بھارتی سرکاری افسر نے بھوچار کر دی۔ بھارتی افسر کا ٹی وی پروگرام میں بیان سن کر سب لوٹ پوٹ ہو گئے۔ پنجاب کابینہ میں تبدیلیاں، وزیر اعلیٰ پنجاب کے ترجمان ڈاکٹر شہباز گل عہدے سے مستعفی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر اون چودھری کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ آصف محمود وزیر اعلیٰ کے نئے مشیر مقرر۔ تحریک انصاف کے ایم پی اے ملک اسد کھوکھر کو صوبائی کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب روانہ۔ وطن کی خدمت کے لیے مجھے کسی عہدے کی ضرورت نہیں، شہباز گل کا بیان۔ کہا مجھے اپنے لیڈر عمران خان پر فخر ہے جو ملک کو مسائل کی دلدل سے نکالیں گے۔ پاکستان میں مثبت تبدیلی کے لیے پہلے بھی خان کا سپاہی تھا اور اب بھی ہوں۔ وزیر قانون کی جانب سے آرٹیکل 149 کی تشریح وفاق کے خلاف سازش ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کہتے ہیں حکومت کو سمجھنا چاہیے کہ فروغ نسیم کیا کرنا چاہتے ہیں اور ان کا کس جماعت سے تعلق ہے۔ رضا ربانی کہتے ہیں آرٹیکل 149 کے شیک 2 کو 18ویں ترمیم سے نکال دیا گیا۔ وفاقی حکومت کا کراچی کا انتظام سنبھالنے کا تاثر غیر آئینی ہے۔ صوبائی خود مختاری کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے، سندھ حکومت سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے قومی اسمبلی میں وضاحت کر دی۔ کہتے ہیں وزیر قانون بتا چکے ہیں، ان کا بیان توڑ مروڑ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ بلاول بھٹو کو کہتا ہوں اس وقت سندھو اور سرائی کی دیش کی باتیں مناسب نہیں۔ سندھ دیش اور پختونستان کی بات کرنے والے مٹ جائیں گے۔ ایک ایک سندھی پاکستان کی حفاظت کرے گا۔ قیام پاکستان میں مہاجروں کی قربانیاں تسلیم کرتے ہیں۔ تمام تر دعووں، وعدوں اور دلاسوں کے باوجود کراچی کے شہری کچرے میں زندگی گزارنے پر مجبور۔ شہر قائد کی ہر گلی محلے میں گندگی اور کچرے کے ڈھیر۔ شہر بھر میں سیوریج کا نظام درہم برہم۔ وبائی امراض پھوٹ پڑنے کا خدشہ۔ شہری اور صوبائی انتظامیہ کام کرنے کے بجائے ایک دوسرے پر الزام تراشیوں میں مصروف۔ نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آرڈیننس میں 120 دن توسیع کی قرارداد منظور۔ اپوزیشن کا آرڈیننس پیش کرنے پر ایوان سے واک آؤٹ۔ خواجہ آصف نے پروڈکشن آرڈر کے حوالے سے سپریم کورٹ کا فیصلہ ایوان میں پڑھ کر سنایا۔ اپوزیشن اراکین کے پروڈکشن آرڈر جاری نہ ہونے پر دوبارہ سپریم کورٹ سے رجوع کا اندیا۔ پی ٹی آئی دھرنا کیس۔ اسلام آباد کی اتحادی دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی رہنما عبدالعلیم خان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔
عدالتی حکم کے باوجود آصفہ بھٹو کو آصف زرداری سے ملاقات سے روکنے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت۔ عدالت کا تحریری جواب جمع نہ کروانے پر اظہار برہمی۔ آصف زرداری کی جیل میں ایئر کنڈیشن کی سہولت سے متعلق درخواست پر فیصلہ محفوظ سنا دیا گیا۔ عدالت نے ایئر کنڈیشن کی سہولت میڈیکل آفیسر کی سفارش سے مشروط کر دی۔ رکن سندھ اسمبلی فریال تالپور کے پروڈکشن آرڈرز پر عمل درآمد کا معاملہ۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ نے فریال تالپور کو سندھ اسمبلی اجلاس میں شرکت کی اجازت دے دی۔ پنجاب حکومت کے تمام اعتراضات مسترد۔ فریال تالپور نے پروڈکشن آرڈر پر عمل درآمد کے لیے آئینی پٹیشن دائر کر رکھی تھی۔ پیراگون اسکینڈل کیس میں سعد رفیق اور سلمان رفیق کے جوڈیشل ریمانڈ میں 4 روز کی توسیع۔ خواجہ برادران کی جانب سے عدالت کے دائرہ اختیار سے متعلق درخواستوں پر وکلا سے دلائل طلب۔ نیب نے لاہور ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کیس میں خواجہ سلمان رفیق کو شامل تفتیش کر لیا۔ احتساب عدالت نے خواجہ برادران اور سلمان رفیق سے جیل میں تفتیش کی اجازت دے دی۔ نون لیگ کے دور میں پنجاب پولیو فری تھا۔ موجودہ حکومت نے معیشت کی طرح پولیو پروگرام کا بھی بیڑا غرق کر دیا۔ سابق وزیر صحت سائرہ تارڑ کی لیگی رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہا پولیو ایڈوائزری گروپ کی رپورٹ حکومت اقدامات کے منہ پر تماچا قرار۔ وزیر اعظم کے فوکل پرسن برائے انسداد پولیو بابر عطا کا لیگی رہنماؤں کی پریس کانفرنس پر جوابی پریس کانفرنس کا اعلان۔ بابر عطا کہتے ہیں عائشہ رضا، سائرہ افضل اور مریم اورنگزیب نے پولیو کیسز پر وزیر اعظم اور میرے خلاف پریس کانفرنس کی، پولیو پروگرام کو سیاسی بنایا۔ پنجاب میں ڈینگی کے مریضوں میں تشویشناک اضافہ۔ فیصل آباد میں مزید 3 افراد میں ڈینگی وائرس کی تشخیص۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں حکومت انسداد ڈینگی کے لیے پوری طرح مستعد ہے۔ گزشتہ سالوں کے نسبت اس سال مریضوں کی تعداد کم ہے۔ سپریم کورٹ نے نجی اسکولز کی فیسوں میں 2017 کے بعد اضافہ کا لازم قرار دے دیا۔ پرائیویٹ اسکولز کی فیسوں میں اضافے سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ نجی اسکولز کی فیس وہی ہوگی جو جنوری 2017 میں تھی۔ نجی اسکولز کو قانون کے مطابق فیسوں کو دوبارہ تعین کا حکم۔ والدین سے لی گئی اضافی فیس آئندہ فیس میں ایڈجسٹ کرنے اور متعلقہ ریگولیٹری اتھارٹی کو نگرانی کرنے کی ہدایت۔ شکایت کے ازالے کے لیے کمپلین سیل قائم کرنے کا بھی حکم۔ فیسوں میں سالانہ 5% اضافے کی حد مقرر کرنا مناسب نہیں۔ جسٹس فیصل عرب کا اختلافی نوٹ۔ وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب سے یو ایس ایڈ کے وقت کی ملاقات۔ پاور ڈویژن اور یو ایس ایڈ کے درمیان پشاور الیکٹرک سپلائی کمپنی میں 2 منصوبے شروع کرنے پر اتفاق۔ منصوبے کے تحت پیسکو کی تقسیم کے نظام کو جدید بنانے کے لیے شروع کیے جائیں گے۔ سندھ اسمبلی میں وزیر ویمن ڈیولپمنٹ شہلا رضا کے دفتر میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ شہلا رضا کہتی ہیں دفتر کا تمام سامان، دستاویزات اور ریکارڈ جل گیا۔ آگ لگنے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات کی جائے۔ قائم مقام گورنر پنجاب چودھری پرویز الہی سے برطانوی پریس کلب کے صدر چودھری عارف بھنڈر کی ملاقات۔ شجاعت حسین کی خیریت دریافت کی۔ چودھری پرویز الہی کا عارف سے اظہار تشکر۔ ریونیو میں 35% اضافے کے باوجود قومی ایئر لائن مالی خسارے کا شکار۔ شعبہ فائنانس کے ناقص کارکردگی کی وجہ سے تنخواہوں کی ادائیگی میں تاخیر معمول بن گئی ہے۔ ملازمین کے گھروں میں چولہے ٹھنڈے پڑنے لگے۔